اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ عبادت میں رخ کیا کرتا ہے، تو نیکیوں میں سبقت کرو۔ تشریح: ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے سے یہ مراد ہے کہ ہر قوم اور ہر امت کا ایک قبلہ ہے۔ اس لیے اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشخص اور ان کی الگ پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک علیحدہ قبلہ متعین فرما دیا تو اس میں کون سی بات قابل اعتراض ہے؟ نیکی میں سبقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے کسی تردد اور پس و پیش کے بغیر اس کو دل و جان سے قبول کر لو، یعنی کعبہ کا قبلہ ہونا اللہ کی طرف سے فیصل شدہ امر ہے۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تم سب کو لے آئیں گے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اے رسول، آپ جہاں بھی جائے نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھے، یقیناً یہی حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ مزید تاکید جانے کہ جہاں بھی جائے نماز میں اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف رکھے، اور مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف رکھو۔ تشریح: ان آیات میں بار بار قبلہ کے استقبال کا حکم فرمایا گیا ہے اور تکرار سا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ تکرار بے فائدہ نہیں۔ کہیں خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کہیں تمام مسلمانوں سے، کہیں اپنے وطن کے زمانہ قیام کا حکم ہے اور کہیں حالت سفر کا، اور کہیں مزید تاکید مقصود ہے۔ اس لیے کہ جس شدت سے تبدیلی قبلہ پر اعتراض کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کے بیج بونے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسی تاکید اور اہتمام کے ساتھ اس کا حکم دیا جانا بھی ضروری تھا۔ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف دلیل فراہم نہ ہو جائے۔ تشریح: یعنی یہودیوں کو کہنے کا موقع ملے گا کہ آخری نبی کے لیے تو الگ قبلہ کی پیشن گوئی ہے اور مسلمانوں کا الگ قبلہ نہیں ہے۔ اسی طرح عرب کہیں گے کہ دعویٰ دین ابراہیمی کا ہے اور قبلہ کعبہ ابراہیمی کے بجائے دوسری عمارت ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سوائے ان میں سے کچھ لوگوں کے جو انصاف نہیں کرتے، تو ان کے اعتراضات سے نہ ڈرو اور مجھے ہی سے ڈرتے رہو۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تشریح: یہاں نعمت پورا کرنے سے مراد مسلمانوں کو مستقل قبلہ سے سرفراز کیا جانا ہے، اس لیے کہ کسی امت کا صاحب قبلہ ہونا بھی اس پر اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس سے اس کی علیحدہ شناخت قائم ہوتی ہے۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ جیسا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہمارے احکام کی تلاوت کرتے ہیں، تم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، نیز جن باتوں کا تم کو علم نہیں تھا تم کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔
پس مجھے یاد رکھو، میں بھی تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ تشریح: ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے کہ زبان اللہ کے نام سے اور اس کی تسبیح و تقدیس سے تر رہے۔ دل سے بھی ہوتا ہے کہ دل کے اندر خدا کا استحضار ہو اور خدا کی خوشنودی ہمادم پیش نظر رہے۔ اور عمل سے بھی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے اس کا خیال رکھے کہ حکم خداوندی کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ نیز اللہ کی طرف سے بندہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے لطف و فضل سے بندے کو نوازتا رہے۔ صدق اللہ العظیم۔